بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ بتانے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں۔ عزا قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نخلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا۔ یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی، اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقام پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطانی عورت تھی جس کا قیام وادی نخلا میں موجود 3 جاؤ کے درختوں پر تھا، اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قدم با قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نخلا میں موجود قریش کا سب سے لائق تعظیم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا، اور وہاں اس کی عبادت بھی اسی زور و شور سے جاری تھی۔ چنانچہ عزا کے بت کو توڑنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نخلا کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، یہ وہی خالد بن ولید ہے کہ جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار تسلیم کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور آپ نے کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہ کھائی۔ یہ خالد بن ولید ہی تھے کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو زیر کر کے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صف اول کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ لیکن دوستو، اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسریٰ کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنگجو باغیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ در حقیقت کیا تھی۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان المبارک کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا، نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 جاؤ کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ دوستو، جاؤ ایک خود رو اگنے والا پودا ہے جسے انگلش میں ٹیمرس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وادی نخلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے جاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور نے آپ سے پوچھا، کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ چنانچہ خالد بن ولید اسے کاٹ کر پھر سے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر سے وہی سوال کیا، کیا تم نے وہاں کچھ دیکھا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا ایک شیطانی عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزا کے مندر
کا محافظ طبیہ سلمہ بھی چلا آ رہا تھا۔ طبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو زور سے چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ذریعے اس کے سر پر وار کیا، اور اس وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطانی صفت عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کے لائق مانی جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوا تک نہ رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔